اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ ماہر خاندانی معالج پروگرامز صحت و حکمت لے کے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارا یہ پروگرام طبی طریقہ علاج کے بارے میں ہوتا ہے، اور طبی طریقہ علاج جس کو عام لوگ جڑی بوٹی طریقہ علاج سے واقف ہیں، اس کو یونانی طریقہ علاج بھی کہا جاتا ہے اور آیورویدک طریقہ علاج بھی۔ یہ وہ طریقہ علاج ہے جو صدیوں سے نہ صرف ہم بلکہ ہمارے بزرگ بھی اسی علاج کی وجہ سے اپنی صحت کو بہتر رکھے ہوئے ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ہر روز ان جڑی بوٹیوں کا استعمال ضرور کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو ان جڑی بوٹیوں کی افادیت سے فائدہ نہ حاصل کرتا ہو، چاہے وہ سبزیوں کی شکل میں ہوں، فروٹس کی شکل میں ہوں۔ یہ سب جڑی بوٹیاں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی صحت اور تندرستی کے لیے یہ خود رو پیدا کی ہیں، تاکہ ان جڑی بوٹیوں کو استعمال کر کے بوقت ضرورت انسان اپنی صحت کو بہتر رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص انسانیت کے اوپر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خطہ میں جو ممکنہ بیماریاں ممکن ہو سکتی ہیں، اس کا حل بھی ان کے قریب ترین جو ہے وہ پیدا کیا ہوتا ہے۔ موسم کے اعتبار سے جو بیماریاں ممکن ہو سکتی ہیں، وہ ان کا حل اسی موسم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جڑی بوٹیاں پیدا کر کے اس کا حل بھی ہمارے نزدیک پیدا کیا ہوتا ہے، تاکہ بوقت ضرورت ان جڑی بوٹیوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جب انسان ان جڑی بوٹیوں کو استعمال کرتا ہے، اور جب قدرت کی عطا کی ہوئی یہ قدرتی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، شفا سے بھرپور یہ جڑی بوٹیاں، جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، جب ہمیں شفا ہوتی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کس قدر ہمیں یہ جڑی بوٹیاں پیدا کر کر بہت ہی ہمارے لیے احسان کیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان جڑی بوٹیوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم ان جڑی بوٹیوں سے بوقت ضرورت بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ ہر بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں ورائٹی عطا کی ہے ان جڑی بوٹیوں کی، کیونکہ جیسے کہ انسان کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور ایک ماہر معالج جب کسی انسان کی یا کسی مریض کی نبض دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مزاج کا تعین کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا یا اس خاتون کا یا اس بچے کا مزاج کیا ہے، اور اس مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پر معالج کے ذہن میں جو جڑی بوٹیوں کا ایک خاکہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور اس کو ترتیب دینا ہوتا ہے کہ موجودہ جو مرض کی نوعیت ہے، مریض کا مزاج جو ہے، اس کے مطابق سب سے پہلے اس کے لیے کون سا ایسی غذائیں ہیں، غذاؤں کا ایسا ڈائٹ پلان جو موجودہ سمٹمز کو بہتر کرنے کی قدرت رکھتا ہو، وہ کون کون سی ایسی غذا ہے جس کے استعمال سے اس مرض کی شدت میں کمی آ سکے۔ دوسری، جو بھی آپ طریقہ علاج اپنائے ہوئے اس کو جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی نعمتیں جو آپ کو ماہر معالج آپ کو تجویز کرتا ہے، مرکب یا مفرد، جیسے بھی حالات کے مطابق آپ کے مزاج کے مطابق جو آپ کو مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں تجویز کی جاتی ہیں، اور معالج کی ہدایت کے مطابق اس کو پاؤڈر فارم میں لینا ہے، کتنی مقدار میں لینا ہے، شربت فارم میں لینا ہے، اس کا جوشندہ بنا کے لینا ہے، کس طرح اس کو لیا جائے اور کتنی مرتبہ لینا ہے، کتنی مقدار میں اس کو لینا ہے، یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہر دعا کی مقدار کو سمجھنا بھی بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کتنی مقدار میں یہ دعا لی جائے اور اس کو کس طرح لینا ہے، کس وقت لینا ہے، کھانے سے پہلے لینا ہے، کھانے کے بعد لینا ہے، تاکہ ان جڑی بوٹیوں کا بہتر فائدہ ہو سکے۔ اس کے بعد دوپہر کو کون سی دعا لینی ہے، شام کو کون سی جڑی بوٹیاں وہ لینی ہیں، تاکہ مرض کی شدت میں جلد فائدہ ہو سکے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز آتی ہے وہ آ جاتی ہے پرہیز، کہ پرہیز میں آپ نے کون کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ جیسا کہ مریض کو جو کرونک ہوتا ہے یا تھوڑا سا بھی سمجھدار مریض ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میری مرض میں بہت سی ایسی خوراک ہیں جو میرے استعمال کرنے سے مرض کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن سمجھنے کے باوجود انسان جو ہے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا اور استعمال کرتا رہتا ہے، جس سے مرض کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ جن چیزوں سے مرض کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے انہیں ہرگز استعمال نہیں کرنا، کیونکہ دوائی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دعا مرض کی شدت کو کم کرے، اور اگر ہم بد پرہیزی کرتے رہیں، مرض کی شدت میں اضافہ ہوتا رہے، دعا اپنا کام کرے گی، مرض کی شدت کو کم کرے گی، اور اینڈ آف دی ڈے ہمیں رزلٹ نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے بد پرہیزی کرتے رہیں، بد پرہیزی سے مرض بڑھتا رہا۔ اور غذا کی اہمیت اسی لیے زیادہ ہے کہ جب ہم یہ معاون غذا جو استعمال ڈائٹ پلان جو ہم استعمال کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ کون کون سی غذا اس مرض میں فائدہ مند ہے، اور جب مریض ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو وہ مرض کی شدت میں کمی کا باعث بنتی ہیں، اور دعا جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کا عمل جلدی ہوتا ہے اور مریض جلد شفا یابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہاں جی، ہمارا جو لائن کال نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے، آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں اگر آپ لائیو بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں آن ایئر بات کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے دیرینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو مشورہ دینے کی کوشش کریں گے، طبی نقطہ نگاہ سے، جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کال کی طرف چلتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میرا نام عباس ہے۔ ہاں جی عباس صاحب، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میری مسز پریگنٹ ہے 8 ویکس۔ کتنے ویک ہو گئے؟ 8 ویکس، 8 to 9 ویکس ہو گئے ہیں۔ 9 ویکس، ہاں جی جی، اور ان کو چیسٹ والی جو مڈل والی بون ہوتی ہے وہاں پہ ان کو پین ہوتی ہے کافی، تو ان کے بارے میں مشورہ کرنا تھا آپ سے کہ وہ کچھ میڈیسن وغیرہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟
دیکھیں پریگننسی میں کوشش یہی کرنا چاہیے کہ حتی الامکان ادویات سے بچا جائے اور غذائی طریقہ علاج پر عمل کیا جائے، اور کیونکہ یہ ابتدائی جو ہے پریگننسی ہے تو اس میں وامٹنگ وغیرہ سے بھی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے اور سردی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے غذا کو اہمیت دینی ہے اور دعاؤں سے بچنا ہے۔ جب ہم غذا پہ اہمیت دیں گے تو یقینی طور پر جو ہے یہ ماں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور آنے والے بچے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ان کی غذا میں ایک تو کریں کہ جو غذا دیں ان کو ہلکی غذا دیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیں، جوسز جو ہے مختلف فروٹس کے سبزیوں کے جوسز وغیرہ ضرور دیں، اور لیکن ایک دم ہیوی غذا نہ دیں جو ہضم ہو، کیونکہ ابتدائی جو سٹیج ہوتی ہے اس میں جب وامٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو پھر کھانے کا بھی دل نہیں کرتا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں ابتدائی سٹیج پہ جو ہے غذا کی طرف خصوصی توجہ دینی ہے، تاکہ بچے کی صحت بھی، کیونکہ ماں کی غذا سے ہی بچے کی صحت بننی ہے، اور اس سلسلے میں غذا جو ہے یہ اچھی غذا جو ہونی چاہیے۔ اچھی غذا سے میرا مقصد یہ ہے کہ ایسی قدرتی جو غذا جو ہے، کوئی بھی کیمیکل والی، ٹن فوڈ والی، فروزن فوڈ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ فریش جو ہے کوشش کریں کہ آرگینک غذا ان کو دی جائے، فریش سبزیاں دی جائیں، فریش فروٹ دیا جائے، اور تلبینہ جو ہے ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تلبینہ تو ہر شخص، ہر خواتین، ہر مرد کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کو گوٹ ملک میں پکا کر 2 ٹیبل سپون تلبینہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے، اور مولا علی کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا یا بیماری کے بعد کمزوری ہوتی تو فوری طور پر تلبینہ کے استعمال کی تلقین کی جاتی، اور اس کو بکری کے دودھ میں، بکری کا دودھ اس لیے کہ یہ سنت نبوی ہے، اور اس کے فوائد یہ ہیں کہ زود ہضم ہوتا ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اور اس کو پکانا ہے کسی پین میں ڈال کے 2 ٹیبل سپون، اور اس میں 1 چمچ 1.5 دودھ لینا ہے، گوٹ ملک پین میں ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے۔ جب یہ تھوڑا گاڑھا ہو جائے تو اس کو اتار کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد، یہ بھی اسپیشل شہد ہوتا ہے، عام شہد نہیں ہوتا، اور یہ ان کو ضرور کم از کم ناشتے میں ضرور دیں، اگر زیادہ لیں تو اور بھی بہتر ہے۔ اس کی بہت جو ہے انرجیٹک ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے جو ہے غذا میں اگر ان کو زیادہ وامٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو ان کو ارک چوارکا سے عطشہ 2 ٹی سپون ارک آدھی پیالی نیم گرم پانی میں ملا کر اور 1 چمچ یا آدھی چمچ چھوٹی مکھی کا شہد ملا کر وہ ان کو دیں۔ اس سے ان کو جو طبیعت میں بھی بہتری ہوگی، کھانا بھی جلد ہضم ہوگا، اور اگر جیسے آپ نے کہا ہے کوئی درد وغیرہ ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ قبض نہ ہونے دیں اور خوراک میں بہتری رکھیں۔ مختلف جو جوسز ہیں ان کے لیے ضرور استعمال کرائیں فروٹس کا، اور کوشش کریں کہ ان کو ناریل کا پانی ضرور دیں، کم از کم ایک دن میں 1 دفعہ یا دوسرے دن ناریل کا پانی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ بچہ کی جب پیدائش ہوگی، اگر ان کی غذا بہتر ہوگی اور ایسی چیزیں جو ہم آپ کو بتاتے ہیں پورا اس کا ڈائٹ پلان، تو وہ اس پر اگر عمل کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بچہ ایک تو تندرست انشاءاللہ تعالی ہوگا، ذہین ہوگا، اس کی
شکل شباہت جو ہے اس کا کمپلیکشن جو ہے وہ بھی بہت ہی بہتر ہوگا. اس کے لیے جوسز میں جو ہے آپ نے کرنا یہ ہے، ان کو گاجر، سیب اور چقندر، گاجر، سیب اور چقندر، ایپل، کیرٹ اینڈ بیٹ روٹ، اس کا فریش جوس. کوئی بھی آپ نے پیکنگ والا ڈبے والا جوس نہیں دینا. ہر چیز خود بنا کے سیلف میڈ جو ہے جوس دینا ہے، اور وہ اس کو تھوڑا سا آپ نے نیم گرم کرنا ہے، اور اس میں 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر وہ صبح کے ٹائم وہ دیں. اور جیسے میں نے کہا ہے کہ ناریل، جو فریش ناریل ہے، ناریل لے کر اس میں دیکھیں کہ جس میں پانی زیادہ ہو، اور وہ 1 ناریل کا پانی اگر ہر روز دیا جائے تو اس کے بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں. میں کسی اور پروگرام میں اس کی افادیت کے بارے میں اور بھی بتاؤں گا کہ اس کے کیا فائدے ہیں، کس لیے میں زور دے رہا ہوں کہ اس کو استعمال کریں. اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور اس کی زچہ اور بچہ کے اثرات جو ہیں بہت ہی بہتر ہوتی ہیں، جس سے دونوں کی صحت میں بہت بہتری آتی ہے. دوسرا جوس جو ہے، فریش جوس جو ہے، پامی گرینیٹ، یہ ڈبے کا نہیں لینا. فریش انار لے کر اور اس کے دانے نکال کر اور جوس والی مشین سے اس کا جوس نکال کر وہ ایک گلاس جو جوس ہے اس کا جو ہوتا ہے کم از کم 250 ml جو ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چھوٹے سے گلاس کو آپ سمجھے کہ گلاس پی لی ہے، اور فائدہ بھی پھر اتنا ہی ہوگا. کوشش کرنی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور جو روٹی استعمال کرنی ہے وہ کوشش کریں کہ براؤن آٹے کی روٹی ہو، کیونکہ ہم نے ہر وہ چیز استعمال کرنی ہے جو ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہے. کوئی بھی کیمیکل والی، کوئی بھی ڈبے والی فروزن کوئی چیز کوشش کریں استعمال نہ کریں، اور مرچ مسالہ بھی ہلکا اسپائسی جو ہے وہ استعمال کریں. نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. شکر الحمدللہ. کون صاحب بول رہے ہیں، کدھر سے؟ جی فرمائیں جناب. All I want to know is, do you sell lakdana? Lakdana. If you want this one lakdana, I will check in our store. If I available, then I will tell you later. Okay? آپ ایسا ہے کہ مجھے اگر کل ٹیلی فون کریں یا 1-2 دن تک، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اسٹور میں چیک کر کے بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ لاکدانہ وہ اویلیبل ہے یا نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بتایا جائے گا. اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ پروگرام ختم ہونے کے بعد اسی نمبر پہ دوبارہ ٹیلی فون کریں، اور میں 15-20 منٹ پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی اسی نمبر پہ ہوں گا. دیکھیں ہاں نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی ہاں جی بولیں. جی حکیم صاحب سے بات کرنی ہے. جی آپ کی بات ہو رہی ہے. میں حکیم شفقت علی شاہ بول رہا ہوں. فرمائیں. جی وہ میری بیٹی ہے نا، تو اس کو نا کالے کالے دانے نکل رہے ہیں ٹانگوں پہ اور بدن پہ بھی ہیں، اوپر بھی. عمر کتنی ہے بچی کی؟ 30 ہے. 30 ہے. جہاں پورے بدن پہ ہیں یا پورے بدن پہ نہیں ہے، ادھر ٹانگوں پہ ہیں اور پیٹ پہ اس پہ زیادہ. ٹھیک ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس جگہ پہ یہ نشان ہیں خارش بھی ہوتی ہے؟ جی. جس جگہ پہ یہ سیاہ
نشان ہے، خارش ہوتی ہے؟ نہیں خارش نہیں ہوتی ہے، وہ صرف کالے کالے دانے تھوڑے موٹے ہو جاتے ہیں پھر پھٹ جاتے ہیں. اس میں سے پانی نکلتا ہے؟ خون نکلتا ہے. خون نکلتا ہے. ہاں. پس وغیرہ تو نہیں ہے؟ جی پانی تو نہیں ہوتا؟ پس نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ دیکھتی رہیں پروگرام، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں. کتنے عرصے سے ہیں یہ؟ جی کتنے عرصے سے یہ سچویشن؟ 1 سال سے ایسے اس کو نکل رہے ہیں تو چلے جاتے ہیں. شوگر بھی اس نے چیک کرائی ہے، سارا کچھ ڈاکٹر کے پاس چیک کرایا ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان گروئنگ ہیئر ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اندر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں، بیماری جو ہوتی ہے یہ اندرونی ہوتی ہے. جب تک اندر سے خون سے بیماری کے لیے کوئی ایسی جو ہے جڑی بوٹیوں کا استعمال کیا جائے جس سے یہ مستقل جو ہے فائدہ ہو، تب جا کے اس میں فائدہ ہوتا ہے. اس کے لیے جو ہے ایک تو پورا ڈائٹ پلان جو ہے تجویز کیا جائے گا، ساری سچویشن کو سمجھ کر اس کے مزاج کے مطابق اس پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے. صبح کے ناشتے میں آپ ان کو تلبینہ جو ہے وہ بکری کے دودھ میں پکا کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر صبح ناشتے میں ضرور دیں. اس کے علاوہ آپ اس کو گاجر کا جوس اور کدو جو لوکی ہے اس کا جوس، تلسی اور پودینے کا جوس، اور اس میں 1 چمچ جامن کا جوس اور 1 چمچ جو ہے آپ نے آملے کا جوس ملا کر یہ آپ نے صبح کے ٹائم دینا ہے. اس کے علاوہ آفٹرنون جو ہے اس کو انار کا جو ہے فریش جوس، اس میں بھی آپ نے 1 چمچ لوکی، تلسی، پودینہ اور آملے کا جوس اور 1 چمچ جامن کا جوس ملا کر 1 چمچ اس میں چھوٹی مکھی کا شہد ملا کر، یہ دونوں میں چھوٹی مکھی کا شہد ضرور ملانا ہے، اور تھوڑا سا اگر سردی ہو تو اس کو تھوڑا سا نیم گرم کر کے پھر وہ لے. پرہیز میں جو نٹس وغیرہ ہیں، ڈرائی فروٹ ہے، انڈا ہے، مچھلی ہے، گرم چیزیں جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ نہ دیں. اب اس کو جو ہے جڑی بوٹیوں میں ان کو جو ہے عناب، دیسی، شہترہ اور اشبا، یہ تینوں چیزیں لے کر اس کو پانی میں بوائل کریں. جب اچھی طرح پک جائے اور پانی تھوڑا کم ہو جائے، پانی کا کلر چینج ہو جائے، تو ان کو دن میں 2-3 دفعہ یہ دیں. اس کے علاوہ بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو ایک ماہر معالج مریض کی نبض دیکھنے کے بعد پورا مزاج کے مطابق سچویشن کو سمجھ کر کہ 1 سال ہو چکا ہے یہ مرض میں کیوں نہیں فائدہ ہو رہا، اور اس کے مطابق پھر جو آپ کو ڈائٹ پلان دے گا اس پر عمل کرنا ہوگا. دوسرا جو ہے مکمل ڈائٹ پلان، کون سی سبزیاں کھانی ہیں، کون سا فروٹ کھانا ہے، کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کون سی جڑی بوٹیاں اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں. کیونکہ جب ہم آپ کی یہ جو سمٹمز ہیں جو آپ بتاتے ہیں، جو عام حالت میں ہم جو ہے اس کے لیے بتاتے ہیں، لیکن جو ایک ماہر معالج جو مریض کو دیکھ کر بتاتا ہے وہ جو ہے مرض کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، کیونکہ سب سچویشن ہسٹری لینی پڑتی ہے، اور وہ ہسٹری کی بہت ہی ڈیٹیل ہسٹری کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اور جب مریض معالج کے کہنے کے مطابق
اس پر عمل کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے لیے بھی بتایا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ علاج بتائے ہیں وہ 2 طرح کے طریقہ علاج. ایک طریقہ علاج جس کو ہم طب نبوی کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ بیمار ہوتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے علاج کی غرض سے، تو جو ان کو جو بتایا جاتا تھا کہ کون کون سی جڑی بوٹیاں ان کے لیے فائدہ مند ہیں، اور ساتھ میں وہ کچھ دعائیں بھی بتاتے تھے کہ ان دعاؤں کی بھی پڑھا جائے. تو جو اس بچی کے لیے جو محترمہ کا ٹیلی فون تھا، ان کے لیے سورۃ غافر پارہ 24 آیت نمبر 40 اول اور آخر درود شریف پڑھ کر وہ جو جوس لینے ہیں اس پہ دم کر کے یہ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی شافی مطلق بہتری فرمانے والا ہے. آپ کال کرتے رہیں. اب ہمارا ایک چھوٹا سا وقفے کا ٹائم ہوا ہے، بریک کا ٹائم ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ سے دوبارہ پروگرام صحت اور حکمت میں ملاقات ہوتی ہے. آپ دیکھتے رہیں.